آج ورلڈ کارٹونسٹ ڈے ہے تو اس سلسلے میں جو ہے پوری دنیا میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میڈیا میں جو صحافت میں ایک کارٹونسٹ کا ایک اہم کردار رہتا ہے، کیونکہ کارٹون کے ذریعے ایک بہت بڑی میسیج جو ہے وہ سماج تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس سلسلے میں مزید بات کرنے کے لیے پولیٹیکل معروف کارٹونسٹ ایس طارق صاحب۔ تو ایس طارق صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ای ٹی بھارت میں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جو یہ آج کا دن جو مناتے ہیں تو اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ اشفاق صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا ای ٹی وی بھارت کا بہت بہت شکریہ۔ دراصل جو نیشنل کارٹونسٹ سوسائٹی ہے، انہوں نے پورے ورلڈ وائڈ یہ 5 مئی کا جو انتخاب کیا تھا کہ 1990 کے دہائی میں اس دن کو منانے کا جو انہوں نے شروعات کی ہے۔ دراصل کارٹون کے امپیکٹ پر یہ چیزیں بنتی ہے، یہ جو دن بنا ہے یا یہ دن کی جو سیلیبریشن ہو رہی ہے، یہ کارٹون کی جو امپورٹنس جو دنیا نے دیکھی ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے دنیا میں، خاص کر جو میڈیم میں ہے، خاص کر نیوز سیکٹر میں یا پبلک ایشوز میں یا پولیٹیکلی یا باقی جتنے بھی انالیسز ہوتی ہے، اس میں کتنا رول بنتا ہے کارٹون کا۔ تو اس کو دھیان میں رکھ کے یا اس کی کامیابی کو اس کا سہرا دینے کے لیے 1990 میں کارٹونسٹ جو نیشنل کارٹونسٹ سوسائٹی ہے، انہوں نے اس دن کا آغاز کیا ہے۔ دراصل یہ جو کارٹون کا امپیکٹ جو ہے، یہ ابھی ہم 1800 سینچری میں ہم نے یہ پایا ہے، جو ہم کتابوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے جب ایک کارٹون بنایا گیا ہے، وہ بھی کلر، ایک بچہ بنایا گیا تھا کن، وہ کامک ٹائپ کا تھا۔ تو اس کے بعد کارٹونوں کی جو سٹوری چلی وہ کامک کے لیے زیادہ چلی، کامک سٹوریوں کے لیے چلی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے 1903 میں تقریباً پھر کارٹون کا جو باضابطہ آغاز ہوا ہے، پولیٹیکل کارٹون کا جو بننا آغاز ہوا ہے، سیاست پہ، سوسائٹی پہ، باقی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، اس پہ بننا شروع ہو گئے، لیکن وہ بہت کم چھپا کرتے تھے، بہت کم نکلتے تھے۔ اس کے ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے مختلف اخباروں میں، خاص کر ورلڈ لیول پہ، ہر جگہ پہ، امریکہ میں، برطانیہ میں، جتنے بھی مشہور نیوز پیپرز تھے ان میں چھپنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی اس کا چھپنا شروع ہو گیا۔ ہمارے بچپن میں جب ہم دیکھا کرتے تھے تو وہ بشیر احمد بشیر صاحب جو سری نگر ٹائمز کے لیے بنایا کرتے تھے، تو میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا تھا، چونکہ مجھ میں تھوڑا سا آرٹ کا حص تھا، تو اس حوالے سے میں اس کارٹون کو سمجھنے کی مجھے عجلت نہیں رہتی تھی، میں سمجھ پاتا تھا اس کارٹون کو کم کہوں۔ تو اس کے بعد 97 میں نے شروع کیا ہے جرنلزم میں۔ تو اس کے بعد جب میں ایسوسیٹ ایڈیٹر میں صفحہ میں کام کر رہا تھا، اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے کارٹون بنانا چاہیے، کیونکہ مجھے ڈرائنگ آتی تھی، تو میں نے شروع کیا ہے پھر اس وقت۔ لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ 97 سے میں نے جب شروع کیا ہے، آج تک میں تھما نہیں، کوئی دن میرا ابھی تک رہ نہ گیا جس میں نے کارٹون نہ بنا۔ مجھے جب لگا نہیں اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے تو مجھے بنانا چاہیے، تو میں نے شروع کیا ہے۔ شروع کرتے کرتے وقت ایسا آ گیا کہ میں کارٹونسٹ بن گیا ہوں، تو میں نے کمپیوٹرائز کیا اس کارٹون کو، میں نے کمپیوٹر میں بنانا شروع کیا۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کشمیر میں میرا جموں کشمیر میں میرا پہلا کارٹون جو کلرڈ چھپا ہے، وہ بھی میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ میں ڈیجیٹل جانتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، اتنے سال گزر گئے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے کتنے اثرات اور کتنی وابستگیاں اس کے ساتھ ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی لکیر کو ہم بڑی ایک نیوز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کارٹون بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ تبھی تو دنیا میں اس کی تعداد بہت کم ہے، پورے ملک میں بھی دیکھیں گے تو بہت کم تعداد ہے۔ کشمیر میں بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، اور آج تک امپیکٹ کتنا پڑا ہے میرے کارٹونوں میں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے۔ پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو کارٹون کے مخصوص ریڈر تھے، مخصوص لوگ پڑھتے تھے، اخبار میں صبح دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جب سے ڈیجیٹل دور آ گیا، جب موبائل کا ڈیٹا جرنلزم کا دور آ گیا، تو ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ ان کارٹونز کو چھپایا ہے، ڈالا ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں کی پذیرائیاں ملی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کارٹون مجھے سوشل میڈیا پہ جو آ، کروڑوں میں شیئر ہو گیا تھا، بلکہ کروڑوں میں اس کو لائک کیا گیا تھا، دیکھا گیا ہے، پورے ورلڈ میں وہ وائرل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے کارٹون ہیں جو میرے وائرل بھی ہو گئے تھے پورے ورلڈ میں، جن کی کاپیاں بنائی گئی ہے، جن کی کاپیاں چھپ گئی ہے دیگر اخباروں میں۔ پہلے ہم یہاں پہ یہ ایک دلچسپ ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک کارٹون بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈیلی اخبار میں کوئی نہ کسی کرنٹ سچویشن پہ
कार्टून बनाना होता है या उसके बगैर भी आपको कैसे एक ख़्याल आता है, एक आइडिया आता है कि मैं इस तरह का कार्टून बनाऊँगा? आप खुद आइडिया लेके आते हो या किसी और कोई और जो आपके दोस्त अहबाब वो भी कभी आपके साथ कोई आइडिया शेयर करके फिर उसके बाद उस पे आप कार्टून बनाते हैं? देखिए इशफाक साहब, ये कार्टून बनाना एक ऐसी बात है जैसे ज़िंदगी में हम चलते हैं, जिसमें नशीब व फराज आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ सारी कहानियाँ होती है, मुख्तलिफ सारे चैलेंजेस होते हैं। इसी तरह कार्टून जर्नलिज़्म पे भी एक मुख्तलिफ चैलेंज होते हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ होती है। बाज़ औक़ात जब पहले-पहल मैंने कार्टून बनाना शुरू किया था, तो मैं कभी-कभार पूरा दिन खपत कर कार्टून को तामीर करता था, फिर बना के, फिर बनता सही, नहीं बनता था। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जब उसमें स्पेशलिटी आ गई, हमारी थोड़ी-सी इसमें महारत आ गई है, तो बनाने में आसान हो गया, लेकिन आइडियाज़ का जो मामला है, वो बड़ा दुश्वार रहता था। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि आजकल मैं चूँकि न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ, मैं एज़ रिपोर्टर, एज़ सहाफ़ी काम करता हूँ, तो 24 घंटे मेरे ज़हन में न्यूज़ें होती हैं, 24 घंटे मेरा इदराक होता है न्यूज़ों का बनाना, उसमें तशहीर करना, भेजना, देखना। ये सब देख-देख के तो आइडियाज़ आते रहते हैं और आज इतना मेरे लिए मुश्किल नहीं बनता है। बाज़ औक़ात मैं ऐसे सिर्फ़ कंप्यूटर को खोलता हूँ, लाइन 1 मारता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं होता है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सेकंडों में कुछ न कुछ आइडिया आते हैं। रही बात, कभी-कभार लोग फ़ोन भी करते हैं कि वो मसाइल को उजागर करने के लिए कभी-कभार मुझे मशवरा देते हैं कि आप इस तरीके का कार्टून बनाइए, इसमें ये मसले हैं। चूँकि मैं उसको सँवार कर, उसको थोड़ा-सा नोक-झोंक सँभाल कर मैं फिर उसको बनाता हूँ। कभी-कभार वो लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है, उनके आइडियाज़ की प्रॉपर्टी बन जाती है। कभी-कभार मुझे इत्तेफ़ाक़न कोई भी मामला ऐसा दिखता है तो एकदम कार्टून बन जाता है। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि अब के चूँकि मैं महारत रखता हूँ इसमें अब, शायद तो महारत की वजह से अ, अब आइडियाज़ मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। सवाल ये है कि करंट सिचुएशन पे आपकी नज़र रहती है क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो लेकिन एक पूरी न्यूज़ को या एक पूरी सिचुएशन को एक कार्टून के अंदर ढाल देना, उसको उस तरह की सूरत देना कि वो एक दिलचस्प बने और उसको उस तरह मर्ज करना एक तस्वीर में, जो जब वो अट्रैक्ट बन जाता है लोगों के लिए, तो वो ख़्याल कहाँ से आता है आपको? मैं आपको बता दूँ इशफ़ाक़ साहब, शायद मैं ये आज पहली बार इस बात पे आ रहा हूँ, पहली बार मैं आज ये बात कर रहा हूँ। एक कार्टूनिस्ट का कार्टून बनाने में बहुत सारे लोगों का दख़ल होता है। एक होता है एक जर्नलिस्ट का, एक होता है एक आर्टिस्ट का, एक होता है शायद इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंट आदमी होना चाहिए। एक होता है जिसमें हाज़िर-जवाब होना चाहिए। एक वो होता है जिसमें मिज़ाह हो, जिसमें स्टायर हो। बहुत सारे लोग ये मिलके एक कार्टूनिस्ट को बना देते हैं। फिर एक कार्टूनिस्ट तब जाके इतने ख़यालात को एक छोटी-सी लकीरों में डालता है, तब जाके वो कार्टून बन जाता है। ये तारिक साहब ये बताइए कि आपको पता है कि वादी कश्मीर में यहाँ पे काम करना, कन्फ्लिक्ट ज़ोन में काम करना, जिस तरह से बाकी सहाफ़ी पे भी काफ़ी सारे हिंड्रेंस आती हैं, हम देख रहे हैं। तो क्या आपको भी उसी तरह के सिचुएशन का कभी सामना करना पड़ा कि आपने कभी कार्टून बनाया, उस पे कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी आ गई कि आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऐसी सिचुएशन में? बहुत सारे वाक़ात या बहुत सारे मराहिल ऐसे भी आए, जहाँ थोड़ा-सा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कोशिश की है, जब से भी मैंने जर्नलिज़्म में शमूलियत की है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं एथिक्स के अंदर रहूँ। एक एक मरहला ऐसे एक रास्ता ऐसा तय करूँ, जो सबके लिए अच्छा लगे और बात भी हो और लोगों के मसाइल भी हो। सबसे अच्छा कार्टून कौन-सा था आपका, जिस पे आपको ज़्यादा खुशी मिली या जिस पे ज़्यादा जो शेयर हुआ? तो वो बताइए सर किसका कार्टून चला था? मैं आपको बता दूँगा, हेल्थ का मसला सबसे बड़ा मसला है लोगों का, क्योंकि हर एक के साथ ये उसका वाबस्तगी है। मैंने एक दिन कार्टून बनाया था, उसमें मैंने एक पेन बनाया था, पेन में मैंने उसको दिखाया था कुछ पैसे डालते हुए। वो कार्टून था उन डॉक्टरों के खिलाफ जो कमीशन लेते हैं, उन डॉक्टरों के खिलाफ जो फेक ड्रग लिखते हैं या गलत चीज़ें करते हैं। तो लोगों के मसाइल थे वो लोगों का मसला था। तो लोगों ने शेयर किया, वो दुनिया का सबसे मेरे कार्टून जर्नलिज़्म में वो सबसे ज़्यादा शेयर हुआ, वो करोड़ों में शेयर हुआ। उसके कभी कहीं पोस्टर निकले।
آپ کو میں یہ بھی بتا دوں گا، سابقہ پرائم منسٹر آف انڈیا منموہن سنگھ نے بھی اس کو شیئر کیا تھا، تو اسی طرح پارلیمنٹ کے بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا تھا، دنیا کے بہت سارے بڑی ہستیوں نے اس کو شیئر کیا تھا، کافی بڑے ورلڈ کے کافی بڑے اخباروں میں وہ چھپا، یونائٹڈ نیشن کے ایک اخبار میگزین میں بھی وہ چھپا، تو اس سے مجھے جو پذیرائی ملی، اس سے جو مجھے حالات کا عکاسی ہوئی، میں بہت خوش ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے مسئلے تھے، اس لیے لوگوں نے اسے زیادہ شیئر کیا تھا۔ تو لاسٹ میں کیا میسیج رہے گی آج کے دن کے حوالے سے؟ میسیج تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی کشمیر میں، بہت سارے نوجوان آ رہے ہیں، بڑنگ جرنلسٹ آ رہے ہیں، بڑنگ کارٹونسٹ آ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں آنے کے لیے، وہ آئے، ضرور آئے، اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک ہنر چھپا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر ایک آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر ایک جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے جتنے بھی نئی پود ہے، ہماری نئی نسل ہے، ان کے اندر سب کچھ موجزن ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن اسے شائن کرنے کی ضرورت ہے، اسے ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آن لائن سکھایا جا رہا ہے، یہ ہمارا دور تھا کہ جب ہمیں نہیں پتہ تھا کون سکھائے گا، کیا سکھائے گا، ہم نقل کرتے کرتے بن گئے، لیکن آج انسٹیٹیوشن ہے، آج باضابطہ طور پہ اس کے ادارے بن گئے ہیں، آج اس پہ پی ایچ ڈی کیا جا رہا ہے، آج اس پہ بڑی ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہے، آج اس کی پذیرائیاں بھی ہو رہی ہے، تو اس لیے آگے بڑھیے، ڈو آر دیئر از نو ٹرائی، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرائی نہ کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ای ٹی وی بھارت کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ تھینک یو۔ میر اشفاق، ای ٹی وی بھارت، اننت ناگ۔